بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ حدید آیت نمبر 19 تک ہو چکی تھی. آج جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ حدید آیت نمبر 20 سے، یعنی کہ سب سے پہلے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے بس کھیلنا ہے، پھر اس کے بعد زیب و زینت کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، سب کچھ میک اپ کرنا ہے، پھر اس کے بعد فخر کرنا ہے ایک دوسروں پر، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے. پھر اس کے بعد مال اور اولاد کی زیادتی کے واسطے یہ کرنا ہے، مطلب یعنی کہ سب کچھ دنیا سب اتنا ہی نام ہے، بس کھیل کود کا نام ہے، فخر کا نام ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا جو ہے نا مال کمانے کا نام ہے بس. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مثال دیتے ہیں. یہ دنیا کیسا ہے؟ یہ جو درخت جو نکل کے آتا ہے، شروع میں اچھا لگتا ہے درخت دیکھنے میں، جانے کیا ہوتا ہے کہ درخت جو ہے نا سوکھ کر جو ہے نا پیس ہو جاتا ہے. اس طرح دنیا دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں. دیکھیے، اعلموا، تم جان لو، انما بے شک، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل کود ہے بس. اس کے بعد ولہو، لعب کا تعلق جسم سے ہے، ہم کیا جسم سے کھیلتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. لہو، ہمارا دل دین سے دور ہونا، اسے بولتے ہیں کہ لہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لاہیۃ قلوبہم، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے نا دین سے دور ہوتا ہے. وہاں پروگرام چلتا ہے ہم نہیں جاتے ہیں، وہاں بیانات چلتا ہے ہم نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ لاہیۃ قلوبہم، ہمارا دل بھی جو ہے نا دین سے دور رہتا ہے. پھر یہ دنیا وزینہ، زینت کا نام ہے. زینت کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا ہے، اور میک اپ کرنا ہے، اور اچھی گاڑیاں لینا ہے. یہ دنیا اسی کا نام ہے، مطلب خوبصورتی کا نام. لوگ کیا کرتی ہیں؟ زینت اختیار کرتی ہیں. اور کیا کرتی ہیں؟ وتفاخر، تفاخر، فخر کرنا، بینکم، تمہارے درمیان، زبان سے فخر کرنا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنے زمین ہے. یعنی کہ تفاخر کا تعلق زبان سے ہے. میں جو ہے نا اتنا کماتا ہوں، میرے پاس اتنا فلاٹ ہے. یعنی کہ یہ جو انسان جو بولتا ہے تفاخر بین، آپس میں فخر کرنا، یہ دنیا اسی کا نام ہے. اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مشغول رہنا فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں، یعنی کہ ان کی زندگی جو ہے نا مال اور اولاد کے پیچھے زندگی گزر جاتی ہے. میرے بچے کیا کمائیں گے، ان کی زندگی کیسی رہے گی، اور مال مجھے کیسا کمانا ہے، بس اسی سے ان کی زندگی چلتے رہتی ہے. بس میرے بچے کیسا رہیں گے، ان کو بچوں کو کیا دوں میں، بس یہ دنیا اسی کا نام ہے. کھیل کود کا نام ہے. لہو، اپنے دل کو دین سے دور رکھتے، یعنی کہ اپنے آپ کو جو دل میں بھی جو ہے نا دین کی کوئی خواہش نہیں رہتا ہے. وہ زینہ، اب خوبصورتی اختیار کرنا ہے، بس اچھے کپڑے پہننا ہے، اچھا گاڑی ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، مطلب زینت کا مطلب اچھا، ہر چیز جو ہے نا اچھا چاہتا ہے انسان دنیا میں. وہ تفاخر بینکم، بس آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا دولت ہے. اور وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، پوری زندگی جو ہے نا مال اور اولاد کے پیچھے زندگی گزار دیتا ہے. یہ ایک ترجمہ ہوا. یہاں اسی آیت کا ایک اور جو ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے لعب کا ذکر کیوں ہے، اس کے بعد لہو کا ذکر کیوں ہے، اس کے بعد زینت کا ذکر کیوں ہے، اس کے بعد تفاخر، یعنی کہ یہ کیوں ہے. اب دیکھیے ترجمہ، دوسرا جو ترجمہ ہے، اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی لعب، کھیل کود ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جو کھیلتا ہے نا اسے بولتے ہیں کہ لعب. چھوٹا بچہ گھر میں جو کھیلتا ہے
کار میں، بس اس کا جو چھوٹے چھوٹے چیز میں وہ کھیلتا ہے نا، اسے بولتے ہیں کہ لعب. چھوٹا بچہ جس طرح کھیلتا ہے. پھر انسان بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے تو لہو بولتی ہیں کہ نوجوانی میں کھیلنا. نوجوانی میں کھیلنا مطلب اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ دنیاوی زندگی میں کمانے کے لیے ادھر ادھر جانا، یعنی کہ لہو کا مطلب جو ہے نا دنیاوی زندگی میں نوجوان جو کھیلتا ہے اطاعت کو چھوڑ کر گناہوں میں، یعنی کہ نوجوانی کے مرحلے میں انسان جو گناہوں میں جو کھیلتا ہے، مال کے پیچھے جو بھاگتا ہے، یہ ہے لہو. پھر اس کے بعد وزینہ. انسان کب نوجوانی کی عمر میں کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنتا ہے، کریم لگاتا ہے، خوبصورت بننے کے واسطے پوری کوشش کرتا ہے. وزینہ، یہ نوجوانی مطلب نوجوانی کی عمر میں وزینہ. یہ انسان شروع میں لعب چھوٹا بچہ رہتا ہے، وہ لہو بڑا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے نا دنیا کی لذات میں، دنیا کی معاصی میں، دنیا کے گناہوں میں جو ہے نا کھیلتا ہے. پھر وزینہ، پھر اچھے کپڑے پہنتا ہے. مطلب دنیا کی نوجوانی میں انسان کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا ہے، خوبصورت ہونا ہے، اس کے لیے جو ہونا چاہیے وہ تمام کریم وغیرہ استعمال کرتا ہے. وزینہ. اور اچھی گاڑی لینا ہے، اچھے کپڑے لینا ہے، اچھا وزینہ. پھر وتفاخر بینکم. اب مال کما لیتا ہے، کمانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وتفاخر بینکم. آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. تفاخر کا تعلق زبان سے. اب نوجوانی میں مال کما لیا، پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے، دیکھیں میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، یعنی کہ میں اتنے لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں، یعنی کہ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر. پھر اس کے بعد اس کی بڑی عمر ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے انسان؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد. جب وہ چھوٹا بڑا عمر کا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے. وتکاثر یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشغول ہونا، زیادتی کے بارے میں، یعنی کہ اسی میں لگ جاتا ہے. کس میں؟ فی الاموال، مال میں. جب بڑی عمر کا ہوتا ہے تو مال، دیکھے میرے بچوں کو کتنا مال ہونا چاہیے، کل میرے موت ہو جائے تو بچوں کو کتنا مال ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کوشش کرتا ہے. والاولاد، اولاد کے پیچھے رہ جاتا ہے بس. جب بڑے عمر کا ہوتا ہے تو انسان کہاں ہوتا ہے؟ اولاد کا محتاج ہوتا ہے اور مال کا. یہ دونوں جو ہے نا کوشش کرتا ہے بس. مال کہاں سے ملے گا، میرے بچوں کو کیسا دوں گا میں، بس. یعنی کہ لعب چھوٹے بچے، لہو بڑا بچہ نوجوانی میں جو کھیلتا ہے گناہوں میں. پھر اس کے بعد زینہ، اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت بننا، یہ تمام چیز. پھر اس کے بعد وتفاخر بینکم، جب مال کمانے کے بعد ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، جب بڑے عمر کا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے بس. دنیاوی زندگی اتنا ہی ہے. اس کی مثال، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دنیاوی زندگی کتنا ہے، اتنا ہے. اس کی مثال، یہ دنیا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، کمثل غیث. کا مطلب اس طرح، کمثل غیث اس طرح، غیث کا مطلب بارش. دنیا کی مثال بارش کی طرح. کیا بارش آتی ہے تو زمین سے پودے نکلتے ہیں. جو کسان جو پودا لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے، پھر ٹریکٹر چلاتا ہے، پھر اس میں پودا نکل کر آتا ہے. جب پودا نکل کر آتا ہے تو کسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھیں میرے کھیت میں جو ہے نا پودے آ گئے، پھل آ گئے، فروٹس آ گئے. پھر چند دنوں کے بعد یہ تمام سوکھ کر جو ہے نا چل جاتے ہیں. شروع میں جو ہے نا اچھے ہریالی ہوتا ہے، پھر بعد میں سڑ کر جو ہے نا یہ پورے درخت جو ہے نا چل جاتے ہیں. یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے، دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگے گا، ایک نہ دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. وہی دیکھیے کمثل غیث، اس دنیا کی مثال غیث بارش کی طرح ہے. اعجب، تعجب میں ڈالتا ہے کسے؟ الکفار. کفار کا مطلب کسان. کفار کا مطلب کسان، یعنی کہ کسان کو کفار بولتے ہیں. ایک کفار کا دو ترجمہ ہے، ایک کفار کا تو کافر ہے، ایک کفار کسان. کیا مطلب کفار کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ کسان جو ہے نا زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. کفار کا اصل جو معنی ہے زمین میں بیج کو چھپانا. ایک کسان زمین میں بیج کو چھپاتا ہے، اس وجہ سے کسان کو کفار بولتے ہیں. کافر کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کافر اپنے دل میں اسلام کو چھپاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اسلام حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل میں اسلام کو چھپاتا ہے. اس وجہ سے کافر کو کافر بولتے ہیں، اس وجہ سے کسان کو بھی کافر بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. یہ دونوں ترجمہ ہے، یعنی کہ ایک ہے کافر سمجھیے، یا تو کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ اعجبا،
اعجب الکفار، کسان کو تعجب میں لگتا ہے نبات ہو، اس کی نبات کا مطلب درخت، بارش آنے کے بعد درخت نکل کر آتی ہے. تو اعجب الکفار تعجب میں لگتا ہے، یعنی کہ بڑا اچھا لگتا ہے کسی کفار کسان کو نبات اس کا درخت. اب درخت آنے لگتا ہے تو کسان خوش ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر یہیچ، پھر بڑھنے لگتا ہے، یہیچ بڑھنے لگتا ہے، یہ درخت جو ہے نا بڑھنے لگتا ہے. فتراہ، پس وہ کسان دیکھتا ہے کہ مصفرہ، پورا ہریا ہو جاتا ہے. معلوم ہے شروع میں درخت آتا ہے، پھر درخت تھوڑا اچھا بڑھتا ہے، پھر فتراہ، پس وہ دیکھتا ہے مصفرہ، ہریا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا ہریالی ہو جاتا ہے، پورا اس کا باغ ہریا ہو جاتا ہے. تو کسان جو ہے نا خوش ہو جاتا ہے، دیکھیں کتنا درخت، کتنا ہریالی میرے باغ میں آ گئے، یعنی کس طرح کسان خوش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ثم یکون حطاما، پھر ہو جائے گا حطاما، ریزہ ریزہ، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ ہریالی شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے، پھر جانے جانے کیا ہوتا ہے کہ حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق سوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. مرعى مطلب زمین سے پودے نکلتے ہیں، الذی اخرج المرعى فجعله، پھر اللہ تعالیٰ اس پودے کو غثاء، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اب یہ پودا جو نا ہریالی ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، غثان فاہوا، پھر کالا ہو جاتا ہے، سڑ جل جاتا ہے. شروع میں پودا اچھا رہتا ہے، پھر ہریا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سڑنے لگتا ہے، پھر جو ہے نا کالا ہو کے جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، ایک نہ دن دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ دن دنیا ختم ہونے والی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سسم فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الکافر شربۃ ماء. اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا، اتنا بھی قیمت ہوتا اللہ کے پاس اس دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں دیتا. جبکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس. آپ دیکھیں گے سب سے بڑے بڑے مالدار کافر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں کافر. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین سب کو نہیں دیتا ہے. دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ کتنے لوگ یہاں ہیں بس گروپ میں، سمجھو کہ ایک ہمارے پاس جو ہے نا گروپ میں 20 لوگ ہیں، 19-20 لوگ ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ یعنی کہ دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین دیتے ہیں. جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ دین سے محروم کر دیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی ہی چیز ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں سو رہے تھے، حصیر میں، جیسا کہ ہمارے پاس حصیر ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حصیر میں سو رہے ہیں، اور حصیر کا نشانی جو ہے نا ہمارے نبی کے ہاتھ وغیرہ میں جیسا کہ نشان پڑ گیا تھا حصیر کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے. اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی آپ معمولی حصیر میں سوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، ہمارے واسطے اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. اصل آخرت ہے ہمارے واسطے، دنیا نہیں ہے. تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال یہاں بیان کرتی. دنیا صرف نام ہے فخر کا، دنیا صرف نام ہے کھیل کود کا، دنیا صرف نام ہے خوبصورتی اختیار کرنے کا. یعنی بس دنیا اسی کا نام ہے، مال اولاد سب اسی کا نام ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ جو سب سے بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے، پوری دنیا جانتی ہے صحیح بخاری. ان کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے، ان کی ماں لا کے اپنے بچے امام بخاری کو مکے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، ان کی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اے امام بخاری کو کہتی ہے ان کی ماں، اے میرے بیٹے، میں تم کو جنت میں ملوں گی، یہاں نہیں، میں تم کو جنت میں ملوں گی. تو امام بخاری اپنی ماں، امام بخاری کو جو ہے نا ان کی ماں مکے میں چھوڑ کر جو ہے نا چل جاتی ہیں. بس امام بخاری وہاں علم حاصل کرتے ہیں. آج پوری دنیا میں صحیح بخاری انہی کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ قربانی بہت اصل چیز ہے. یہ دنیا جو ہے نا کچھ نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں مثال بیان کرتی ہے کہ دنیا بلکہ پوری ایک کھیل کود کا نام ہے، فخر کا نام ہے.
تو یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. تو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی کہ ہر انسان کے پاس صرف ایک دن ہے، بس ہر انسان کے پاس ایک دن ہے. کل کا دن وہ چلا گیا، آنے والا دن معلوم نہیں ہم رہیں گے یا نہیں. ہر انسان کے پاس صرف آج کا دن ہے، بس صرف آج کا دن ہے. تو وہی جو ہے نا، یعنی کہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی، یہ مال یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے، کام آنے والا تو صرف ہمارا عمل ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید دردناک عذاب ہے. پھر ومغفرہ، اب جو انسان دین کے پیچھے بھاگتا ہے تو ومغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. سب سے پہلے جو دین کے پیچھے بھاگتا ہے ومغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یعنی کہ وہی جو ہے نا ومغفرۃ من اللہ، اگر آپ دین کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. ورضوان، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا. متاع بولتے ہیں کہ وہ سامان جو ختم ہو جاتی ہے اسے بولتے ہیں کہ متاع، یعنی کہ دنیا بھی جو ہے نا ختم ہونے والی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا آیت نمبر 20 کی تفسیر ہوئی. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کے دل میں واقعی آخرت کی خواہش ہے تو اب تم آخرت کا سفر کرو، دین کا سفر کرو. وہ کیسے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا، تم آگے بڑھو، الی مغفرہ، ایسی چیز کی طرف جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. مغفرہ مطلب معاف کرنا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، یعنی کہ تم دین کی طرف آ جاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ. یعنی کہ وہی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر تم دین کی طرف آ جاؤ گے. سابقوا مطلب آگے بڑھنا. کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ آپ 500 روپے صدقہ کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں 1000 روپے صدقہ کروں. سابقوا الی مغفرہ، آگے بڑھو دین میں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کریں گے؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی نہیں ہے. ہم دنیا کے معاملے میں نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہتے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے. وہ 2 رکعت نفل پڑھتا تو میں اور بھی نفل پڑھوں گا، وہ اتنا روپے صدقہ کرے تو میں اور بھی صدقہ کروں گا، وہ اتنا دین کا علم حاصل کرتا تو میں اور بھی دین کا علم حاصل کروں گا. یہ ہونا چاہیے دین. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ سابقوا، تم دین میں آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، ایسی چیز کی طرف جسے تمہارا رب تم کو معاف کرے. یعنی کہ ایسے چیز کی طرف تم آگے بڑھو، یعنی کہ اللہم اغفر لی پڑھو، رب اغفر لی پڑھو، یعنی کہ ایسی چیز کی طرف آگے بڑھو جس سے تمہارے رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے. کیسے؟ استغفر اللہ پڑھو، رب اغفر لی پڑھو، یہ بھی جو ہے نا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنت کے بارے میں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ جنت عرضها، اس کی کشادگی، عرضها مطلب اس کی کشادگی. جنت جو ہے نا کتنا کشادہ ہے، یعنی کہ لمبا نہیں، کشادہ. کشادہ کتنا ہے جنت کا؟ عرض، کشادہ کس طرح؟ السماء والارض، آسمان و زمین کی کشادے کی طرح. کا عرض، کشادے کی طرح کس کے؟ آسمان و زمین کے. یعنی کہ اگر آپ آسمان و زمین کو دونوں لے کر سیدھ دو، دونوں آسمان و زمین کو اگر سی دیں گے، تاگے سے سی دو آسمان و زمین کو اگر ہم سیئیں گے تو کتنا لمبا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا. یعنی کہ اتنا کشادہ ہوگا جنت. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بلکہ علیم نے فرمایا کہ جو پہلی جو آسمان ہے یہ دوسرے آسمان سے جو نا اور بھی بڑا ہے، دوسرا آسمان اور بھی بڑا ہے، تیسرا آسمان اور بھی بڑا ہے. یعنی کہ 7 آسمان 7 زمین لے کر اگر آپ سی دیں گے، تاگا میں سی دیں گے پورے 7 زمین 7 آسمان کو، کتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا جنت. لیکن لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں.
لمبا کتنا ہوگا معلوم؟ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ لمبا، یہ چوڑا کم ہوتا ہے، ہمیشہ چوڑا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چوڑا جو ہے نا جنت کا، یہ آسمان اور زمین کو ملا کر اگر آپ سی دیں گے تو کتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہے بس. لیکن لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں. ہمیشہ لمبا زیادہ ہوتا ہے، چوڑا کم ہوتا ہے. جنت کے چوڑا اتنا ہوگا تو لمبا کتنا ہوگا؟ وہ جنت عرضها السماوات والارض، اتنا بڑا ہوگا جنت. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک لوگوں کی جنت ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک لوگوں کو جو جنت دے گا وہ اتنا بڑا ہوگا. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت، یہ جنت اللہ نے کن لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ اعدت، تیار کر رکھا ہے، للذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، باللہ ورسلہ، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، ایسے لوگوں کو ہم نے جنت تیار کر رکھا ہے. یہ جنت کی کشادگی بس آسمان و زمین کو ملائیں گے تو کتنا لمبا ہوگا، اتنا کشادہ ہے جنت. لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں، یعنی کہ اتنا کشادہ جو جنت ہے. یہ جنت اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک لوگوں کے لیے، جو توحید پرست ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یہ جنت جو ہے نا آپ کے عمل سے نہیں ملے گی، نہ ہمارے عمل سے ہم کو جنت ملے گی. جنت اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا اور عظمت والا ہے. ذو الفضل، بڑا ہی فضل والا ہے، العظیم اور عظمت والا ہے. جب بھی جنت والے آئے سے گزرے تو پڑھے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر میں ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں، چاہے پتہ ہلے وہ بھی تقدیر میں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض، ما نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ ہی ہمارے اندر، جہاں انسانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نہ ہی کوئی زمین میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب، مگر کتاب میں ہے، من قبل، آپ سے پہلے، ان نبرأہا، ہم نے اس کو پیدا کر دیا. یہ ترجمہ ہے، لیکن یہاں جو بات بتائی گئی ہے ما اور اللہ ہٹائیں گے تو ترجمہ آسان ہوگا. اصابہ پہنچتی ہے مصیبت فی الارض، زمین میں کیا مصیبت پہنچتی ہے؟ پانی نہیں رہتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، پودے نہیں نکلتے ہیں، یہ بھی تقدیر میں ہے. زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، کبھی کھانے پینے کے لیے، کبھی دیکھیں کہ ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ ٹماٹر نہیں اگتا ہے. یعنی کہ زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ولا فی انفسکم، اور تمہارے اندر، انفس ہمارے اندر، ہم کو جو بیماری پہنچتے یہ بھی تقدیر میں ہے، ہم کو جو مصیبتیں پہنچتے یہ بھی تقدیر میں ہے. ہر چیز. بلکہ امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان انین المرید یکتب، ہم کو کبھی ہاتھ میں درد آتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہاں، ہم جو زبان سے بولتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی تقدیر میں ہے، یہ بھی تقدیر میں ہے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہم جو کھجاتے ہیں اس طرح، یہ بھی تقدیر میں ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ آپ جو لکڑی کو جو پکڑتے ہیں یہ بھی تقدیر میں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وما تن ذباب الا بقدر، مکھی جو آواز کرتی ہے نا یہ بھی تقدیر میں ہے. یعنی کہ ہر چیز تقدیر میں ہے، ہر چیز. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ کل شیء بقدر اللہ حتی العجز والکیس، انسان جو سستی چھوڑتا ہے نا وہ بھی تقدیر میں ہے. کب سے ہے؟ من قبل، اس سے پہلے. یعنی کہ الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں، من قبل، اس سے پہلے. کب؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام چیز لکھ دیا. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم سے اللہ نے کہا کہ قیامت تک جو ہوگا تمام تو لکھ دے. اللہ کے حکم سے قیامت تک جو ہوگا تمام وہ قلم لکھ دیتا ہے. یہ کب؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. کل کیا ہوگا وہ بھی تقدیر میں ہے. کب لکھا اللہ نے؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. ہر چیز تقدیر میں ہے. کیا انسان مجبور ہے؟ نہیں. تقدیر میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو کرتے ہیں وہ تقدیر میں ہے. مثال طور پر میں قرآن کھولا پھر بند کیا، میں اپنے حساب سے قرآن کھولتا ہوں پھر بند کرتا ہوں، یہی تقدیر میں ہے. یعنی کہ آپ جو کرتے ہیں اپنی خواہش سے اللہ کو معلوم ہے، وہ تقدیر میں ہے. ہم
کھانا کھاتی، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہم کھانا کھاتی، کوئی مجبور تو نہیں کرتا ہے نا. ہم جو کھانا کھاتی ہیں ہاتھ سے اٹھا کر، یہ بھی تقدیر میں، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کریں گے. ہر چیز تقدیر میں ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان بحث نہیں کر سکتے. اس تقدیر میں یہ کیسا وہ کیسا، انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فی کتاب، مگر کتاب من قبل، آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، ان نبرآہا، ہم نے اس کو نبرا مطلب پیدا کرنا. ہم نے جو نا آپ کو جو مصیبت آتی ہم نے اس کو بھی پیدا کر دیا. آپ کو جو چیز آنے والی ہے تمام کو ہم نے پیدا کر دیا. ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. نبرآہا، ہم نے اس کو پیدا کر دیا، یعنی کہ جو مصیبت تم کو آتی ہے ہم نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہم نے اس کو پیدا کر دیا. آپ کو جو منہ سے نکلتی ہے تکلیف کے وقت، ہم نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہم نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا. ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. لیکن وہ تقدیر میں کیسا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یہ جو نا اللہ کے لیے آسان ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے لیے جو نا یہ چیز آسان ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ذلک علی اللہ یسیر. اس کے بعد اب ہر چیز تقدیر میں ہے تو انسان افسوس کیوں کرتا ہے؟ کوئی کام نہیں ہوا آپ کے آپ کی پچھلی زندگی میں، افسوس نہیں کرنا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ آپ لکی لا، تاکہ آپ نہ، لا کا مطلب نہیں، تاکہ آپ تأسو افسوس نہ کرو. لکی لا تأسو، تاکہ آپ افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر، ما فاتکم جو تم سے چھوٹ گئی ہے. مطلب آپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ اتنا روپے کمائیں، آپ کو نہیں ملا. پچھلی زندگی میں آپ یہ چاہتے تھے کہ مجھے جو نا وہ چیز ملنا چاہیے، نہیں ملا، افسوس مت ہو کیونکہ تقدیر میں تھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ جو نا عمرہ کو جائیں، نہیں ہوا، تقدیر میں تھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں جو نا حج کو جانا کوشش کر لیکن 10 سال سے مجھے نہیں ہو رہا، اس سے پہلے، افسوس مت ہو. جو ہو گیا اس پر افسوس نہ ہونا چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ بولتی ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس اگر ہم نہیں ملے ہوتے تو آج میرے بچے کو جو نا شفا ملتی، اس ڈاکٹر کی وجہ سے جو نا میرا بچہ بیمار ہوگا. جو ہو گیا اس پر افسوس نہ ہو کیونکہ تقدیر میں تھا وہ. بس بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جاتے تو جو نا بچ جاتے، اگر ہم وہاں جاتے تو آج یہ بچ جاتے، ان کو یہ بیماری نہیں آتی، یہ تقدیر میں تھا. یعنی کہ انسان جو نا یہ بولتا ہے کہ اگر ویسا کرتا، اگر یہ جو اہل علم نے فرمایا کہ یہ اگر شیطان کا لفظ ہے. بعض لوگ بولتے ہیں اگر ہم ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، نہیں بولنا چاہیے، جائز نہیں. جو تک ہوا تقدیر میں وہ ہو گیا بس. اگر ہم وہ ٹھنڈا نہیں پیتے تو آج ہم بیمار نہیں ہوتے تھے، نہیں بولنا، جائز نہیں ہے. بعض لوگ بخار آیا تھا، بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم ٹھنڈا نہیں پیتے تو ہم کو بخار نہیں آتا، نہیں بولنا چاہیے، تقدیر میں تھا. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تم افسوس نہ کرو جو تم سے ہو چکا ہے کیونکہ وہ تقدیر میں تھا، وہ تقدیر میں تھا. اگر ہم وہاں نہیں گئے تو ہم بیمار نہیں ہوتے، ایسا مت بول. اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. صرف اگر کا، لو بولتی ہے عربی زبان میں، لو انی فعلت کذا وکذا، نہیں بولنا چاہیے. اگر میں ٹھنڈا نہیں پیا ہوتا تو آج مجھے بیماری نہیں ہوتی، نہیں بولنا چاہیے. اب پی لیے بیمار ہو گئے، بس تقدیر میں تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جو تم ہو چکا ہے اس پر تم بیزار نہ ہو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ لاس ہو جاتا ہے. اگر میں کمپنی میں پیسہ انویسٹ نہیں کیا تھا تو میں آج لاس نہیں ہوتا. میں دوسری کمپنی میں پیسہ انویسٹ کیا ہوتا تو آج میں لاس نہیں ہوتا. نہیں بولنا چاہیے اس طرح کیونکہ تقدیر میں تھا وہ. ہر چیز تقدیر میں ہے، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. وہی اللہ، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی کہ جو دھول جو ہے نا، یہ کتنے دھول ہیں یہ بھی تقدیر میں ہے. یہ کتنے دھول ہوں گے یہ بھی تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں ہے. تو انسان جو ہے نا اگر میں ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں وہاں میں نہیں گیا ہوتا تو میں اس طرح، وہاں اگر یہ اگر کا جو لفظ ہے انسان کو جو ہے نا اس کے کمزور کر دیتا ہے. اسی وجہ سے انسان کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے. جو بھی تقدیر میں ہے وہ ہوگا، ہو کر ہی رہے گا، ہو کر ہی رہے گا، چاہے آپ کچھ بھی کریں یا نہ کریں، تقدیر میں ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم اور ولا تفرحوا بما آتاکم،
اور تم نہ ہی خوش ہو جاؤ، ولا تفرحوا، اور خوش نہ ہو جاؤ، بیما اس پر آتاکم جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، مال اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر تم خوش نہ ہو جاؤ. تفرحوا کا مطلب تکبر سے خوش ہونا. جیسا کہ قارون نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے علم کی ٹیلنٹ، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا. قارون نے کہا. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان، وہی اللہ نے فرمایا کہ تم خوش نہ ہو جائے ما آتاکم جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یہ مال اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری تقدیر میں تھا، یہ تمہاری ٹیلنٹ کا نتیجہ نہیں ہے. مفسرین نے یہی فرمایا کہ کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ ہے. نہیں، یہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تمہاری تقدیر میں اللہ نے مال لکھا ہے. کوئی غریب ہے، یہ اس کی تقدیر میں مال نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے. تو اب گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے پاس بہت سارے زمینات ہیں، وہ زمین پر فخر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم خوش نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ملے گا، وہ تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے. بس یہ تمہارا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے ٹیلنٹ ہیں، آپ دیکھیے وہ غریب رہتے ہیں، ان کی تقدیر میں مال نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کے کوئی جاب نہیں ہے. یعنی کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. مال کتنا مل رہا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ولا تفرحوا، تم تکبر نہ کرو، بما آتاکم جو اللہ نے تم کو دیا ہے. میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ایسا مت بولو، کیونکہ اللہ نے تم کو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے بس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ واللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کل مختال. مختال کا مطلب اکڑ کر چلنے والا. میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اکڑ کر چلنے والا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتی. فخور، زبان سے فخر کرتا ہے، دیکھیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی زمینات ہیں، اتنے کار ہیں، اتنا بنگلہ ہے. نہیں، زبان سے بھی فخر کرنے والے نہیں. یہ اللہ ہی نے تم کو دیا، یہ تقدیر میں تھا بس، یہ ہمارا کوئی ٹیلنٹ نہیں. جیسا کہ کوئی انسان اچھا پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ٹیلنٹ ہے، اللہ نے اس کو تقدیر میں لکھا ہے بس، کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انسان کے پاس اگر مال بھی آ جائے تو انسان تکبر نہ کرے، کیونکہ تمہاری تقدیر میں ہے بس، یہ تمہارا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، تمہاری صلاحیت بھی نہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. دیکھیے آج کا جو درس میں جو خلاصہ ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود ہے. دنیا کی زندگی کی مثال ایک پودے کی طرح ہے. جو پودا جب آتا ہے تو انسان دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک نہ دن وہ پودا جو ہے نا سڑ گل جاتا ہے. تو اس طرح دنیا بھی جو ہے نا ختم ہونے والی ہے. ایک دنیا ختم ہو جائے گی یعنی تو ہم ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر تم جو ہے نا آخرت کی طرف آگے بڑھو، کیونکہ جنت جو ہے نا اس کا کشادہ کتنا بڑا ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ملا کر اگر آپ سی دیں گے تو کتنا لمبا ہوگا. جنت اتنا چوڑا ہے، لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں. چوڑا اتنا بڑا ہے، لمبا کتنا ہوگا معلوم نہیں. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صرف ایک لوگوں کو اتنی بڑی جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتی تم اس کی طرف دوڑو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آیت نمبر 2 میں کہ جو بھی زمین میں جو مصیبت آتی ہے، کبھی پانی نہیں ہونا، کبھی فروٹس، یعنی کہ زمین میں جو چیز نکلتی ہے، پودے نہیں آنا، یہ تمام تقدیر میں ہے. بلکہ ہم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو کانٹا بھی چھپتا ہے، یہ بھی جو ہے نا تقدیر میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کو لکھ دیا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ہو چکا ہے اس سے پہلی زندگی میں، اس پر افسوس نہ کرو. ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، افسوس نہ کرو، کیونکہ وہ تقدیر میں تھا. اب جو تمہارے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، اس پر بھی فخر نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. اگر تم اپنی زبان سے بھی فخر کریں گے، اپنی چلن سے بھی فخر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا. یہ آج ہماری تفسیر جو ہے نا ہو گئی.